عزیزان من ابو بکر صدیق نے جا کے غار نو صاف کیتا ہے، غار دے سوراخ بند فرمائے نے، اگے کپڑا دیتا ہے، جتھے وڈے سوراخ آئے ہوتے کپڑا تانے ہیں، ایک جا خالی رہ گئی ہوتے اپنی ہڈی را گرد کر دینے سونیا ہون جلوہ گری فرماؤ میرے حضور آئے سار ابو بکر دی جھوڑی بچ رکھے آئے۔ ابو بکر دے مقدران تے ناز نو کر دے، جنہوں رکھن واسطے جھوڑی رسول اللہ سرکار دا سر نصیب ہویا ہے، حضور دا سر انور، حضور دی گردن مبارک چہرہ پاک، ابو بکر صدیق دی گود چے کڈیا مقدرہ والا ہے، انہیں یار دا چہرہ ایڈا نیڑے ہو کے ویکھے آئے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے تے فرمانے نے اے تن میرا جے اکھیاں ہووے میں مرشد ویکھنا رجا صبر نہ آوے میں اور کسے والے بھجا اینا ڈٹھیا یہ صبر نہ آوے ایک دیدار مرشد دا باؤ سانو لکھ کروڑا حجا الحمدللہ رب العالمین ولا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی معزز و محترم حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت آپ نے انتہائی محبت نال اس بزم دے اندر شرکت فرمائی ہے اور عمران الرام بڑی محبت نال اس دا انتظام فرمایا ہے اور بڑا اعلیٰ انتظام فرمایا ہے میں نے توقع نہیں میں لگتا بائی جے ایڈے مولوی تھے ہیں کوئی نہ دنیا دار جائے بندے نے پتہ نہیں ہوں انہوں محفل سجان بناؤن دا پتہ بھی ہے کہ کوئی نہ کی کرسن لیکن اتھے آکے تے دل خوش ہویا ہے کہ بچیاں نے بھئی بڑا سونا انتظام کیتا ہے اور جی میں حق بندہ ان جی کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہ دے ذوق دینی اور علمی وچ اور برکت فرمائے اور ذوالفقار دی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے کسے بھی مرنے والے دے لواحقین دا او دے واسطے دعا دا اہتمام کرنا اور دعا دا انتظام کرنا او دے واسطے باعث نجات ہوندہ ہے اور بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے مرن تو بات
عزیزوں اور دوستو، ترے چیزاں میں ایسیاں تانوں دسنا چاہ رہا جنہاں اللہ نے بیان کیتا ہے کہ اے میرے ہاتھ میں بڑی توجہ نال تسی ایک گل سمجھو، اور اگر تسی توجہ نال سنی تے تانوں انشاءاللہ اس دا کی آلیہ سجنا یہ دا تانوں نفع ہوئے گا۔ اور تیناں نو اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے۔ اس زمانے دے دور دے اندر اس چیز تے ایمان رکھنا بڑا ضروری ہو گیا۔ میرے سونے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کنوں کنہ دینا ہے اے بندیاں دا اختیار نہیں، اے اللہ فرماندا ہے اے میرے ہاتھ وچ، لہٰذا نہ بندے کسے دا حسد کر کے رزق گھٹا سکتے نہ بھائی صاحب بتا سکا۔ اے بندیاں دے واس وچ وہ بندہ بڑا کمڑا ہے جڑا سمجھدا ہے کہ میں اپنی محنت نال رزق پیا کمائنا، بھائیا ہو سکتا ہے محنت تیرا نوکر باڑی کردا ہو تے مالک روٹی تین باڑی دیندا ہو، یہ دی اپنی تقسیم ہے، وہ خود رزق تقسیم کرتا ہے۔ اور جس وقت بندہ اپنی ماں دے رحم میں چوندا ہے اور ان 4 مہینے گزر گئے ہوندے تو اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس وقت اللہ فرماتے ہیں فرشتیا انہوں کنہ رزق دینا ہے دیا مقدرہ ہیں چھوڑن لے کھائی تھے۔ توجہ ہے اے بندہ سمجھدا ہے میں اپنی محنت نال پیا کمائنا، دین آندا ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ انسان نو رزق اللہ دیندا ہے جو اس دے مقدراں وچ لکھیا ہے وہ کوئی گھٹا نہیں سکدا۔ نال والی دکان والے تو حسد نہ کریا کرو، نال والے پیڑی والے تو حسد نہ کریا کرو، کسی دی دکان چلدی ہوئے، کسی دا بزنس چلدا ہوئے، کسی دے منڈے چنگے ہون، حسد کرن دی ضرورت نہیں، جیڑا رب تینوں دینا ہے وہ کوئی نہیں لے سکدا بھاویں 100 دکاناں والے بیٹھے ہون۔ سمجھ آگئی بھائی؟ اے پہلی گل ہے کہ رزق بندیاں دے واس وچ نہیں، جیڑی بندیاں دے واس وچ نہیں وہ بندے روک کیویں سکدے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میں کوئی جانور پیدا ہی نہیں کرتا زمین تے جتنی دیر تک رب فرماتا ہے میں وہ دے کھانے دا انتظام نہ کرتا۔ ہر کیڑے تو لے کے پرندے درندے انسان حیوانات سب رو رزق میرا رب پہنچاندہ ہے، اور دی ایک کاریگری ہے اور دی ایک کارخانہ قدرت۔ آپ کو سمجھ آگئی؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ فرما دے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ فرما دے عزت جنوں دینی ہے میرے ہاتھ وچ، تو جس نو ذلیل کرنا ہے بھی وہ دے ہاتھ وچ، بندے کسے نو عزت نہیں دے سکتے، جنہوں رب دے چھڑے بندے او دی نال مجبور ہو جاندے انہوں عزت دین دے، کیونکہ انہوں خالق اتو دے چھڑے۔ ابو جہل آکھیا جدوں رسول اللہ آؤندے نے تسی سارے اٹھ باندھے ہو، تانوں شمر شرم ہی نہیں آؤندی، اسی جو انہوں مندے نہیں ساڈا اٹھن دا توک کی بڑا۔ ابو جہل دو جانا انہوں نے کہا چلو چودھری جدو آج جائے تو نہ اٹھی تے اسی بھی لئے سی، جدو رسول اللہ تشریف لے آئے تو سارے ہیں تو پڑھنا ابو جہل اٹھ، دوجہ بھی اٹھ بیٹھے، انہوں نے پوچھا بھئی تو تے آنا ہے اٹھنا ہی نہیں بڑھ اٹھیا کیوں ہے؟ اسے کہا میں نہیں لگا جی میں کسے کنہ تو پھات کے اٹھایا ہے، میرا دل کوئی نہ اٹھنے تھے پر میں کنہ تو پھات کے اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں تین اٹھایا گیا ہے میں ہی مرسان میں اٹھایا گیا۔
تو جنہوں اللہ دیتی ہوئے ان دی بندے عزت نہیں گھٹا سکتے. بندیاں دیتی ہے جو بندیاں گھٹانی جیڑی شے بندے دین وہ بندے لے سکتے تو جیڑی اللہ دیتی ہوئے وہ بندے کی میں لے سکتے. اس واسطے بندیاں کو عزت طلب نہ کیتا کرو, بندیاں عزت دیا کرو. وہ وکیل آن دینا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اے پوائنٹ نوٹ کر لو. عزت بندیاں تو طلب کرنے کی ضرورت نہیں, طلب رب کو کیتا کرو, بندیاں عزت دیتا کرو. جدو بندیاں دینی شروع کرو گے تو مالک تواڈے حصے دی بھی لکھ دے گا, تو انا پہ مل دی رہے گی. عزت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیڑی طلب کر کے لئی جاؤ عزت ہوندی نہیں. عزت وہ ہے جیڑی کو بندہ تواڈے دل تو کرے. جیڑی ڈر تو کیتی کی عزت ہے وہ عزت حقیقی نہیں, وہ مصنوعی ہے, آرٹیفیشل. اصل عزت وہ ہے جیڑی کوئی بندہ تواڈی اپنے دل تو کرے. اور اللہ فرماندے نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, یہ میں دینا. دو چیزاں ہو گئی, رزق اور دوسری دا اعلان ہویا عزت. تیسری چیز اللہ فرما دے لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. کوئی پتر ماں نہیں جمعیا جڑا کسے دے سا کٹا سکتا. زندگی بھی اللہ دے ہاتھ ہے, یحیی بھی اللہ ہے, یمیت بھی اللہ ہے. کسے بھی انسان نو کوئی بندہ نہیں مار سکتا. جدو انسان زندگی نہیں دے سکتا تو انسان مار کی میں سکتا. سارے اسباب ہوندے جدو اتو موک جائے ادو کسے نہ کسے سباب نال موک جائے. اگر بندہ نہ تروں چیزاں تے اعتبار کر لینا جنہی اللہ قرآن اچ بیان کر دیتی تو بندہ صاحب ایمان ہو جانا. اترائے چیزاں اللہ اپنے ہاتھ وچ رکھیاں نے, اے بندیاں کو منگنیاں ہی نہیں چاہیے. نہ زندگی دی بھیک منگو کسے, نہ مال دی بھیک منگو تے نہ عزت کسے کو منگو. اللہ کو اتراوے چیزاں منگنیاں چاہیے دیا وہی زندگی دینا ہے. یہ دے اتے میں ترائے آیتاں پڑھ چکی ہیں, زیادہ بھی پڑھ سکنا, موجود نہیں قرآن ہے, لیکن مسئلہ ثابت کرنا مقصود سی. مسئلہ ثابت ہویا کہ یہ ترائے چیزاں جڑیاں میں عرض کی تھیاں نے, عزت اور ذلت, بھوک اور رزق, زندگی اور موت. اگر بندہ صرف اے اعتبار رابطے کر لینا تو بندہ بہت ساریاں پریشانیاں تو بچ جائے. مثلا یہ دے اتے تھوڑی جی گل اور تھوڑا جہا کھولنا. اگر میرا رب میں زندگی دینا چاہتا ہوگا تو کوئی تویز پا کے میں مار سکتا ہے پیسہ؟ بولے نہیں. مہربانی یہ دوسرا مسئلہ سمجھ لیا. اگر کوئی عورت اللہ میری قسمت نکاح نہیں لکھی, جوڑے آسمان نہ تے بنائے دے, تو کیا کوئی تویزاں آڑا وہ بی بی میں لے کے دے سکتا ہے؟ جیڑا ہیں سمجھتا ہے وہ تویز دین آڑا بھی چوڑے تو لین آڑا دو باری چوڑے. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ صرف فراڈ کر دے. اور ساڑھے بندے اپنے ایمان اور عقل دی کمی دی وجہ تھی انہوں نے جال میں جھاس رہے تھے. اللہ قرآن اچھ فرما دیں جوڑے آسمانہ تے میں بنینا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ فرما دیں میں پسند کرنا ہے کون کندے نال کسی دی شادی ہونی ہے اس لکھ دیتا ہے. لکھیا کون بدل سکتا ہے؟ تویزاں تھا گیا. میں اس گل دا قائلاں سی اہل سنت و جماعت ہاں کہ اگر بزرگ بھوکا مارن تے شفا ہے, اللہ دے ولی دعا کرن تے منیندی ہے, لیکن ولیاں ہیں جدے کیتے کدی نہیں جی ہو جے ایسی کرن جاننے ہیں. بھائی یہ گل دی ونڈوں دی پہیے کہ کوئی نہیں. ولیاں ہی ہو جے کم کدی نہیں کیتے جی ہو جے سان چاہی دے ہوندے, تو جڑے کردے نے وہ بھی ساٹھے برگے ہوندے. پاگا تو ایک باری انہاں تھڑے تے چڑھیا مڑتے ناپے سیدھیاں کر دیاں. عزیزو یہ ایمان دی کمزوری ہے,
یہ ترائے چیزاں اپنے گھر میں لکھ کے لا دیو، اپنے ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، کسی جگہ تے تو لگ دیاں تو اڈا ایڈا تے نظر پوندی رہے کہ زندگی بھی اللہ دے ہاتھے چے تے موت بھی ہو دے ہاتھے چے، رزق بھی ہو دے ہاتھے چے تے بھوک بھی ہو دے ہاتھے چے، عزت بھی ہو دے ہاتھے چے تے ذلت بھی ہو دے ہاتھے چے۔ بندہ کسے نو کوئی شے نہیں دیندا جنوں رب دتی ہوئے بندہ اون دی عزت کرے بس۔ کوئی مائی دا لال کسے دی دتی ہوئی رب دی دتی ہوئی عزت واپس نہیں لے سکتا۔ عزیزان من، کیونکہ میرے اللہ قرآن فرما دیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ دا قرآن سنی، اللہ فرما دے یُرِیدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اگرچہ کافروں پر یہ گراں گزرے، اگرچہ کچھ لوگوں پر یہ گراں گزرے، بھاری لگے ان کو اور وہ پسند نہ کریں، مگر اللہ جب اپنے نور کے اتمام کا ارادہ فرما لے تو کوئی پھونکوں کے ساتھ اس نور کو بجھا نہیں سکتا۔ کسے پھونکے چینی طاقت ہی نہیں کہ رب دیا باڑا یا ڈیبا بجھا دے۔ ایسی پھوک انہیں نا پھوک چلو ساڑھا پھوکے دے پیران دا ذرا بیڈا ڈا اسی، لیکن جس ڈیوے نو رب بارنا ہوئے ان کوئی بجھا سکتا۔ عزیزان من، کلندر لاہوری کے دن نور خدا ہے کفر کی حرکتی پخندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ غلط سمجھ رہی تھی؟ نور خدا ہے کفر کی حرکتی پخندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ پاسے تو سونی نہیں نہ بن دی یار، اٹھے سامنے میں کے بنا جے تن چھو گے جو بنانی یار تھوڑا سیڈ تو تے نہ بنا۔ اب موبائل جی پیچھے بیکھن دعا کرن میں مولوی صاحب دے منہ کوئی نہیں دیستا، پھر سوات تے نہ آیا منتے دی لوڑ کوئی نہیں، پر جے تسا بنانی ہے تو مڑ کسے چجے نال بناؤ۔ توجہ ہے سجنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس بندے کو عزت دینا چاہے، زندگی دینا چاہے، رزق دینا چاہے، کوئی بندہ اس کو روک سکتا؟ حاسد جنہ مردی حسد پہ کرن، اور صاحب فضل دا حسد ہوتا ہے۔ پوائنٹ نوٹ کر لو، جس بندے تے رب دا فضل ہوگے دا حسد ہوتا ہے۔ اللہ قرآن فرما دے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جدے اتے فضل ہوگے دا حسد ہوتا ہے۔ حسد فضل دی نشانی ہے، تو پھر گھبرایا نہ کرو، انہوں کرن دیو۔ وہ سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کریم کو گئے، انہاں فرمایا مہر علی
شالا محسود تر تھی میں، یعنی جا تیرا لوگ زیادہ حسد کرن. تو کسے پوچھیا بس سرکار یہ بھی دعا ہے میں تیرا لوگ زیادہ حسد کرن. تو آپ فرماندے نے حسد زیادہ تاں ہی کرنا نینا جے فضل زیادہ ہویا تھا. تو انڈائریکٹلی دعا تے فضل دی دیتی ہے بجا تے اور فضل ہوئے جنہ فضل ودہ گیا انہیں حسد ودے جانے. رسول اللہ ارشاد فرماندے نے ان الحسد تاکل الحسنات، حسد نیکیاں نو کھا جاندہ ہے جی میں آگ لکڑ نو کھا جاندی انج حسد اپنیاں نیکیاں کھا جاندہ ہے. نہ کریا کرو مگر جدہ حسد ہوندہ ہے ان دی شان چودے رتبے چودے مقام چلنا کوئی فرق نہیں پیدا ہے دیتے ایمان کرنا چاہیے. درویش کامل حضور میاں محمد وقت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے تیری آٹ ہے پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ تو بالیں تے او دیوا نہیں بجدا. اللہ تعالیٰ جس دیوے نو بڑھنا ہوئے ان کوئی بجا نہیں سکتا. ساری دنیا دے پھوکے کٹھے ہو جانتے بندہ پیا مارے ان نہیں بجھا سکتا. کیوں؟ اللہ ارادہ کر رہا ہے بے دیوا بڑھدا رہا. تو بندے نو کنیکشن اللہ نال رکھنا چاہیے، تعلق اللہ نال رکھنا چاہیے. پھر ایک سوال پیدا ہوندہ جی پھر یہ بندیاں تے جادو کیوں ہوندہ ہے؟ یہ بندیاں تے جادو کیوں ہوندہ ہے؟ کیا جادو ہے ہو جاندہ ہے؟ تو میں کہنا ہو جاندہ ہے، جادو ہو جاندہ ہے، لیکن ہوندہ پتہ ہے کدو؟ میں سیاست کدی حصہ نہیں لیا ہوں، مثال دینا آستے گل سمجھائے آستے ایک چھوٹی جی مثال دینا. جنہ چر او عمران نہ راضی آئے انہ چرے سارے زرداری تے نواز شریف آئی تھے انہیں ایک ہی سے ڈھایا ہے جدو او رج جو ہے دو منٹ بھی نہیں لگا تھا سائیاں چاہ مارے اے خمازے. جدو مالک بندے نہ راضی ہوئے اللہ سونا راضی ہوئے وہ دو سارے بندے جو کر دے رہا جادو ہندہ ہی نہیں. جدو وہ رنج ہو جائے پھر وہ جادو کرن بھی چھوٹی دے چھڑتا ہے وہ جو کرنا نہیں دے نال کر لو میں جو رہے. سمجھ آئی کہ نہ اگر جادو تو کو بچنا چاندہ ہوئے تو دا نسخ آئے دے آگا کہ بندہ جدو با وضو رہے نا با وضو رہے تو با وضو بندے تے جادو نہیں آتا. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الوضو علی الوضو نور علی نور. جنہا بندہ با وضو ہندہ ہے اندھے چار چفیرے نور رہتا ہے اور اس نور دی موجودگی ہے چودے اتے جادو اثر ہی نہیں کر سکتا. مامے کو ساری دنیا نے جادو اثر اور ہمیں سمجھ لینا ساڑھے بندیاں نوے عادت گندی جی ہوندی ہے کہ او واش روم استعمال کر دیا کپڑے پاک نہیں رکھ دے. جدو وہ کپڑے پاک نہیں رکھ دے اوہ دا جسم پاک نہیں ہوگا. یہ دے بندے دا جسم بھی پلید ہوئے اور کپڑے بھی پلید ہوئے اس بندے ہوتے اتو نما جادو کرن دی لوڑی کوئی نہیں پلیدگی دی نوسطی بڑی دی. مسئلہ سمجھ جایا بھائی صاحب کے نہ آیا اتو نما جادو کرن دی اس بندے دے کوئی ضرورت نہیں دی. وہ دے ہوتے نوسط انہیں لنگ دیا میں جادو ہو جاتا انہیں لنگ دیا نظر لگ جاندی انہیں لنگ دیا جادو ہو جاندہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ناپاک ہوندہ ہے. اور ایک بات یاد رکھا جیڑا پیشاب ہے نا اے منی تو بھی زیادہ ناپاک یعنی ایڈا پلید ہے. لیکن ساڑھے اکثر دوست اس دا اہتمام نہیں فرماندے. اکثر دا میں کہہ رہا کہ او طہارت دا اہتمام نہیں کر دے. رسول اللہ نے فرمایا جڑے قبر وچ بندے عذاب ہونا انہاں دو وجہ تو
ایک چغل خوری دی وجہ تھی اور ایک پیشاب دے چھٹیاں دی احتیاط نہ کرن دی وجہ تھی. دو وجہ تو قبر میں عذاب ہوتا اور او کمی جڑی اکثر بندیاں وچ پائی جائے اور وہ سمجھ دے باسی کیڑا نماز پڑھنی ہے باسی کپڑے پاک رکھے. بھائی مسلمان تے آئے ہونے مسلمان صاف ستھرا ہوندا ہے مسلمان پاک چیز دا نام ہے مسلمان طہارت اور پاکیزہ بندے دا نام ہے. کدی اسی روٹی نہ ہاتھ لینا ہوندہ ہے کدی دھی دے سر تے ہاتھ رکھنا ہوندہ ہے کدی پتر دے سر تے ہاتھ رکھنا ہوندہ ہے کدی کسی عالم نال ہاتھ ملانا ہوندہ ہے کدی کسی بزرگ نال ہاتھ ملانا ہوندہ ہے. وہ پلید بندہ جدے ہاتھ لیندہ جائے نوست پھیلاندہ جائے. اس واسطے بھائی صاحب اپنے آپ نو پاک رکھن دی رب دا نا جی عادت پاؤ نہ تو اڈے ہوتے جادو ہوڑ گئے. اکثر بندیاں ہوتے انہاں ہوتے نوست چھائی ہوئی سانتے اللہ دے فضل نال ویکھیا میں پتہ لگ جاندہ جی میں حکیمان پتہ لگ جاندہ نو آندے نسی کرورا ویکھ کے بھی 10 چھڑنے بندے نے مرد کی تو چلو اسی ایڈے پہنچے نہیں تھے آپ منہ ویکھ کے تے سانے بھی پتہ لگ جاندہ ہے آس بھائی مسئلہ بنے آ رہا. عزیزہ نے من اپنے آپ نو پاک رکھیا کرو تیرا بیا کرو اے مسلمان پاک ہوندہ ہے ہندو پلید ہوندہ ہے سکھ پلید ہوندہ ہے عیسائی پلید ہوندہ ہے مسلمان ہوئے جڑا پاک ہو اپنے آپ نو صاف ستھرا رکھیا کرو بغیر طہارت تو کدی واش روم نہ جائے گا. مسلمان نفیس ہوندہ ہے مسلمان کے اندر نفاست ہونی چاہیے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ساڑھے اس ملک دیئے بالکل فریش دی گال ہے سوشل میڈیا تے میں پڑھیا ہے وہ دی سند دا نہیں پتا ہوں دا جیڑی چیز سوشل میڈیا تے آوے کہ ایک منڈا اس نے آج میں لوگ دندے نے درخواست کے من ملے ویزا یونیورسٹی دا ان تعلیم واسطے امریکہ دا ویزا مل گیا وہ تھے چلا گیا وہ تھے جیڑی یونیورسٹی جو داخل ہویا ہے اس یونیورسٹی صرف وہ کلہ مسلمان سی دوجہ سارے غیر مسلم آئے اگو پھر ہوتے ہاسٹل کمرے ملتے انہوں نے بھی کمرہ ملیا وہ آئی تھے کچھ اور میانے دے نیڑے راندہ روندہ مسلمان جو آتے مسلمانہ دے گھر جمعہ تو قرآن دینوں دے وچ پیار ہائے وہ تھے کٹھے راندے آئے انہوں نے جڑی کپڑے دوندی آئی وہ عورت آئی وڈی جی عمر دی اے واقعہ لکھے وہ عورت ایک دن آئی تو دے ہاتھ وچ پینٹ سی انہوں چور میانا تے نہ یورپ دی یونیورسٹی پڑھن والا پینٹ پان والا نوجوان سی وہ سا کیا بیا پینٹ کی اس نوجوان نے کیا کہ آنٹی جی یہ تو میری اس پوچھا کہ میں ایک سوال کرنا چاہنی ہے بیٹھا تیرے جتنے تیرے روم میٹ نے ہاسٹل فیلوز نے نہ سارے دیا پینٹاں گندیاں ہوئی ہیں تیری پینٹ صاف ستھری ہوتی ہے یہ بھی وجہ کی تو کہندہ ہے میں انہوں نے دسیا کہ جی میں مسلمان ہاں اور میرا دین میں نو ستھریاں رہن دا حکم دیتا ہے میرا دین میں نو پاک رہن دا حکم دیندہ ہے تو میں مسلمان ہاں تو اس عورت نے انہوں کیا بیٹا میں نو کلمہ پڑھا 1500 سال بعد جس نبی دا یونیورسٹی پڑھن آڑا امتی ایڈا ستھرا ہے اس نبی دا دین کی ایڈا ستھرا ہوئے میں نے کلمہ پڑھا اور اس عورت نے اسلام قبول کی بھائی صاحب مسلمان ہوئے اللہ قرآن اچھ فرما دیں ان اللہ یحب المتطہرین اللہ ستھرے انال محبت کر دے جڑے پاک رہتے وہ لوگ اللہ دے محبوب بن جاندے جڑے ستھرے رہندے جنہاں پاک رہن دی عادت پلیدہ بھی تے گھارے چھنے اسد پھیلا رہا ہوں بندے آندے ساڑھے گھار تویز سارے تو بڑا تویز ہو جڑا توڑے گھر رہندہ نہ انہوں کپڑیاں دی پاکیزگی دی فکر ہے نہ انہوں اپنے وجود دی پاکیزگی اور طہارت دی فکر ہے وہ گندہ پلید ہر پاس جدے جاندہ ہے پلیدی تے منحوست پھیلا رہا ہوں وہ تو نمی پلیدی واڑنے دی کہہ لوڑ پہ گئی وہی تویز ہے اپنا قابو کرو آندے ہونا بس آنے کسے کچھ کیتے ہیں وہ سے ہی کیتے ہیں منحوس ہوندہ ہے انسان مسلمان ہوئے جڑا پاک ہوئے وہ تسی میانے نہ بڑھو مسلمان تے بڑھو بندے اندر لائے سی کو مولوی ہیں انہیں کہا تسی مولوی نہ بڑھو مسلمان تے آئے ہو
تو مسلمان ہوئے جڑا پاک رہے. مسلمان ستھرا ہوندا ہے اندروں باہروں پاک ہوندا ہے. سنت ہے کہ بندہ وضو کر کے سمے دسو ایمانداری نال جڑا بندہ وضو کر کے سمے انہوں بری خواب آ سکتی. انتخاب بھی ستھرے ہونے کیونکہ وہ پاک ہو کے سو. لیکن چلو انج نہ کر دے اسی تے پوری دھرتی نو واش روم بنایا. ٹردے ٹردے راہ جاندے بندے پیشاب پخانہ کر کے وہ بھی اٹھ کے ٹر جاندے جی میں ڈنگر بھی. بھائی صاحب ایسا نہ کرو. مینوں بندے آندے نے تسی بندیاں نال ہاتھ میں لیندے ہو تے ہاتھ دھوندے کیوں؟ میں کہ میں نے نہ بندیاں دا پتہ کوئی نہیں ہے ہاتھ کتھے کتھے لائے تھے. تو میری طبیعت ہی دی ہے پھر میں ہاتھ اس کو دھونا میں نے نہ ہاتھاں دا کوئی نہیں پتا. حالانکہ مسلمان نال تے ہاتھ ملائیے تے ہاتھ چومنا چاہیے. لیکن یہ نہ پتہ سوری کوئی نہیں ہے کیویں دے. مسلمان پاک ہوندا ہے اور ستھرا ہوندا ہے. میرا رب کی فرماندا ہے جدوں میرے گھر آنا تیرے کپڑے بھی پاک ہون تیرا وجود بھی پاک ہوئے تو با وضو میں تیرا جسم پاک ہوئے تیرے کپڑے پاک ہون تو با وضو میں تے مڑ میرے گھر آ. یہ دا مطلب ہے اللہ پاک ہے تے پاکاں نو پسند کرتا ہے. اس بندے نہ اپنے گھر نہیں آن دیندا جڑا نہ پاک ہوئے. تے جے آ جائے تو نہ گل نہیں کردا او دی گل سندا نہیں او دی نماز قبول نہیں کردا کیونکہ تو پاک نہیں. بھائی آل رسول دی شان ہے وکھری گل نہیں تسی سنی با انہاں نو اللہ پاک کیتا ہے. انہاں تے اللہ کیتا ہے سان فرماندا ہے تساں آپ ہونا ہے. اللہ فرمائے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نبی دی اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے تو انہاں تے اللہ پاک کر دیتا ہے تو انہاں فرمایا تسی آپ ہوو. کوئی بھائی صاحب میری تقریر دی میری تبلیغ دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اے مہربانی کر کے آج بیٹھے نیت کر لو کہ اسی بھائی پاک رانا. چلو مسیتے نامی جویتا نماز نامی پڑی تھی وہ کسے مرید آکھیا پیر نو بپیر جی میں تو اڈا مرید ہونا ہے پر ایک کم بڑا اکھا دے. انہاں کہا کی اسے کہا جی آجری نماز پڑھیں دے ہو میں تو اے نہیں پڑھیں دی یہ میں نہ آکھیا تو اور جڑا دل لے آکھیا. انہاں فرمایا ٹھیک ہے مرید تو مرید ہے تو انہاں کہا جس لئے نماز دا ٹائم ہو جائے تو وضو کرنا ہے کپڑے پاک پہنے تو مسلح ڈا کے چال ہی نہ پڑی. ہو سکتا جی مڑے تو وعدہ کیتا ہے نماز میں کو نہیں پڑھنی تھی جڑا تسی پہ آندے ہو میں کر شکسا نماز دا ٹائم ہویا سردی ہے اٹھیا اس وضو کیتا کپڑے بدلے پاک کیتے جسم بھی پاک کیتا جدو مسلح ڈایا تو اسے کھوڑا ای تو پیشاٹا تھا میرے جا کمڑا بھی کو ہو رہے. نماز پڑھ کے پیران کھوڑ گیا تھا جی میرے نڑوا کیتی ہے. انہوں نے کہا تو آکھیا نہیں آکھنا تھا سا کوئی نہیں آکھیا انہوں جڑا آکھیا ہوتا ماننا. تو بھئی انہا تے منو نا پاک رہنا چاہیے. نماز تا مڑا اگلی سیڑھی ہے پہلی سیڑھی تے نہ بندہ پاک تے روے نہ پاک تے مسلمان دا حق کے نہ روے. عزیزانے منوہ گرامی قدر سگیو پاکانو پاک جگہ مل دیا نے. میرے نبی پاک سرکار نے ہجرت ارادہ فرمایا. ہجرت شب ہجرت میرے آقا کریم نے فرمایا یا علی کیا تسی پسند کر دے ہو کہ تواڈی جان میری جان دے بدلے وچ قربان ہو جائے. یا علی سرکار عرض کر یا رسول اللہ میں پسند کرنا وا میری جان آپ دی جان دے بدلے وچ قربان ہو جائے. میرے نبی پاک سرکار فرماندے نے علی تو پسند کرنا ہے تیری جان قربان ہو جائے تے میں بچ جاواں. کیونکہ رسول اللہ دے گھر نو کافرہ نے گھیرا پایا سی کہ آج رسول اللہ سرکار دی نعوذ باللہ سی انہوں نے شہید کر دینا ہے. یہی تے اصل گل بیان کرنا سمجھ دو اللہ بچانا چاہے تو مارن والے مار سکتے ہیں. عزیزہ نے میرے نبی پاک سرکار نے مدینے دے تاجدار سونی سرکار نے علی پاک نو اپنے بستر تے سلایا ہے نالے فرمایا ہے علی تسی پسند کر دے ہو تھوڑی جان میری جان تو قربان ہو جائے. پاک علی فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ تیرے نام پہ
کروں جا فدا تیرے نام پہ کروں جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام کل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سرکار نے مولا علی کو اپنے بستر تے سلایا پاک بستر تے پاک علی سون سکتے ہیں سلا کے حضور باہر نکلے تے ننگیاں تلواراں لے کے کافر کھڑے سے اور جدو اس اولا لانا ہوئے پھر بندہ کداں کردہ رہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ عزیزم میرے رب کو نظام یہی وڈی گل ہے جنہوں سمجھنا ضروری اہل ایمان واسطے میرے نبی پاک سرکار نکلے لے اور اتھے مسئلہ بھی ثابت ہویا کہ اگر کسی جگہ تے رہنا مشکل ہو جائے تو اتھو ہجرت کر جانا بھی رسول اللہ دی سنت مبارک ہے متھا لانے دی لوڑ نہیں ہوندی میاں رب دی جو دنیا ارض اللہ واسعہ اللہ دی زمین بڑی وسیع ہے متھا لانے دی لوڑ نہیں ہوندی تھوڑا جے آگا ہو گیا تھوڑی جی زندگی وہ بندہ لڑدیاں لگا چھڑے بھی کو بندے آئی زندگی اللہ دا تحفہ ہے تو لطف لینا چاہیے ساری عمر بندے بہرے چیز لگا چھڑے وہ زندگی دا لطف اٹھایا ہی نہیں ہوئی عزیزم و محترم یاد رکھیے اور ذہن چ بحا لیجیے عزیزم انہیں گزرنا ہے اے روک نہیں سکتے تو اڈی مرضی ہے تسی گزارنی کی میں انہیں گزر جانا ہاں جی ہسدیاں گزارو تا روندیاں گزارو تا یہ اپنی رفتار نال گزر رہی ہے ادھا نام زندگی رب نے تو اڈیاں ساواں گن کے تو اندی تھی یعنی جدو مگیاں واپس بلا لے گا ادھی قدر کرو اور لڑکے نہ بڑھو محبت ونڈنے آلے بڑھو پیار تقسیم کرنے آلے بڑھو لڑائی آلہ دیر نہ بڑھاؤ محبت آلہ بڑھاؤ جس بندے دے بخت چنگے ہوں نا بھائی جی جدے مقدر زور ہے چور وہ بندہ لڑائی تو بچے گا جدو بندے دے مقدر ہرے ہون بندہ راہ جاندی لڑائی نو گھر لے آؤں یہ ہریاں مقدران دی نشانی ہوندی ہے لڑائی گھر لے آؤں جیڑا بندہ وسدہ تے ٹل لڑا ہوندیاں گاڑ سن کے بھی آکھے مینو نیس کر دیو بندہ مقدران آؤں رسول اللہ سرکار نو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد حضور نو کافران دیا مزمم تو ایک بندہ آیا دوسرا کہ ابھی جی وہ جوان کافر جڑے وہ مزمم کہہ رہے تو آپ فرما دیں میں تے محمد آؤں پتہ نہیں کنوں کہہ رہے حضور فرمایا میں مزمم نہیں میں محمد ہاں وہ پتہ نہیں کدے نال لگے کوئی اور ہوئے گا میرا تے نہ ہی محمد ہے یہ وڈیاں بندیاں دی گل ہے جان دے رسول اللہ بھی آئے وہ کی آن دن تکی چاند لیکن سن سبق پڑھایا سن سکھایا نے میں جی کر کے لنگ جانا کمال ہوندہ ہے عقل مند اور بے وقوف بندے دی نشانی ہے بزرگاں کتاب میں لکھیا ہے عقل مند دا غصہ وہ دے کنٹرولے چندہ ہے اور بے وقوف اپنے غصے دے کنٹرولے چندہ ہے بھائی میری بات سمجھ جائیے کہ نہیں
عقل مند دا غصہ وہ دی تابع ہوندہ ہے، وہ دی مردی نالی ہوندہ ہے، اتانی تے اتھی رہندہ ہے، اور بے وقوف اپنے غصے دے تابع ہوندہ ہے، جس ویلے ہوندہ ہے جیڑا سامنے ہوئے وہ جو ہمیں نہیں دیندہ ہے۔ اکثر تسی بندے ویکھے ہونے نواندن جی تراوے طلاقاں دے بیٹھے ہیں مولوی جو ان کو پینچر لا دے، مولوی شدے مڑ لا ہی چھڑ دیں جی میں بھی لگدا انہیں کچا لگنے یا پکا لگنے، وہ بھی خالی نہیں جان دیں دے آندن آج ہو گئے آج لا دینے تو بھائیہ انہوں پہلے ہی کنٹرول ہے چرا پینچر کیوں لوینے تو نالے کنی باری لوائیں گا تو لمبی زندگی ساڑی کیوں نہیں کنے پینچر لائیں گا پینچر نہ لوا اپنے غصے کنٹرول ہے چرا بندہ ہوئے جی دا غصہ ہو دے کنٹرول ہے چرا جس بندے دا غصہ بے قابو ہو گیا وہ پرسنیلٹی نہیں پرسنیلٹی ہوئے جی دا غصہ ہو دے تابع ہوتا ہے یہ عقل مند بندے دی نشانی اور میرے نبی پاک سرکار ایسے ہی آئے حضور ایسے ہی سن اور میرے نبی پاک دی صفت ہے کہ حضور دی ساری حیات مبارکہ ہے ایک مرتبہ بھی حضور دا غضب حضور دی طبیعت غالب نہیں ہویا حضور دی طبیعت آپ دے غصے تے غالب ہوتی ہے کاش کوئی یہ سیرت بھی سمجھ لے کاش حضور دی سیرت دا یہ پہلو بھی کسے ساتھی دی سمجھ جائے عزیزان من میرے حضور نکلے نے اللہ فرماتے نے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما سوڑیا انہوں تو نہیں ماریا ہاتھ تیرا ہے پر انہوں تیرے رب ماریا ہے تو اگر اللہ تو مدینہ مکہ شریف لے جائے نا تو مکہ شریف ایک روڈ ہے دا نام ہے طریق الہجرہ اس روڈ دا نام ہے او دے وچ ایک مسجد ہے اس مسجد دا نام ہے مسجد الہجرہ وہ تو دیر سارے ہوٹل بنے تو ہوٹل دے تھلے مسجد ہے ایتھے صدیق اکبر دا گھر سی اس طریق الہجرہ تھی حضور دا گھر سی معلہ محلے میں دا نام سی معلہ جیتے حضرت عمر دا گھر سی دا نام سی مسفلہ مکہ دیاں دو مطلب پارٹیشنہ سن اس دورے معلہ اور مسفلہ معلہ سدن اونچی جان ہو تو مسفلہ سدن نیوی جان حضرت ابو بکر صدیق جیڑے شارع ابراہیم خلیل روڑے دے نال والے بازار وچ صدیق اکبر سرکار دا گھر سی سرکار تشریف لے آئے تو ابو بکر صدیق دا بوا کھڑکایا وہ مرید بڑا کرمالا ہوندہ ہے جیدے دروازے تو مرشد آگئے عزیزان نمیدی وقار صدیق اکبر دا دروازہ حضور کٹکٹایا ہے ابو بکر نے فوراً دروازہ کھولے آئے فوراً کھولے آئے حضور فرماتے نے ابو بکر انج لگتا ہے جی میں دروازے تے کھلوتا آئے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ تو سجدو دا فرمایا ہے میں ہجرت کرنی ہے میں ہر ویلے دروازے تے کھلوتا رہنا پتہ نہیں کس ویلے سرکار آ جان گے نہ ایک کہہ دینا کہ میں کہہ دیتا ہے ان کے سوکھا جائے لیکن ذرا انہوں سوچ کے لیا ہونا میں ان کو بے لیا کہ یہ سفر تے جانا ہے تیار رویا تو میں ہر ویلے بوئے تے کھلوتا رہا پتہ نہیں کس ویلے آ جان یہ گلام جی نہیں ہوندی یہ ابو بکر صدیق کا عشق نصیب ہوئے تو پھر سمجھے چاہوں میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ابو بکر سے ہجرت کرنی ابو بکر نال چلا اللہ اکبر سوکھے سفر اچ بیلی نال ٹردے نے تے کرمالے ہوندے لیکن اصل سجن دی سیان کرنی ہوئے تے او ہوندہ ہے جڑا اوکھے سفر اچ نال ٹرے بھائیاں سوکھے بھائی میں بھی نال ٹر پونا میں ان کو آکھے جنجے جانا ہے تو میں کہنا سبحان اللہ چلنے ہیں نالے روٹی کھاما دے تو نالے جناب پھر ٹرے آماں گے تو جب میں ان کو آکھے نا تھانے اکاٹھے تو اٹھے جانا ہے تو پھر میں ویک کے جانا ہے وہ اگلے ہیں جنہ ہونا ہے انہوں دا باہر چیندہ ہے یا نہیں چیندہ کیونکہ پھر اوکھا ہوندہ ہے نا اس واسطے بھائی صاحب اجڑا ہجرت دا سفر آئے جان تلی تے رکھن دا سفر آئے صدیق اکبر نال چل پہ تو ذرا رمض نو سمجھنا کتاب مانچ لکھا ہے جدو ٹورے تے پیچھے ٹورے چاند قدم چلے تے دوڑ کے اگے ہو گئے
تھوڑا جا چلے تو سجے پاسے آ گئے، تھوڑا جا چلے تو کھبے پاسے آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر انج کیوں ٹرنا ہے، کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے، انج کیوں ٹرنا ہے؟ واہ صدیق میں تیری یاری تو صدقے جاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے سونے آج خطرے دی رات میں نالا پچھے ٹردیا خیال آتا ہے تیرا دشمن سامنے تو نہ آ جائے، میں اگے ہو جانا، پھر خیال آتا ہے پچھو نہ آ جائے، میں پیچھے ہو جانا۔ سونے خواہش ایک کوئی ہے تیرا دشمن جڑے پاسو بھی آوے پہلا میری جان قربان ہوئے۔ سونا میں اس کو گل چاہنا چونکہ آج خطرے دی رات ہے، جڑے پاسو بھی دشمن آوے پہلا میری جان قربان ہو، تو ان سرکار میرے ہوں دیاں کچھ نہ ہو۔ عزیزہ ندی وکار تاں تک دیوانے ہو کہندہ انامہ کہ سارے یار حضور دے سونے نے جمیں دا بندہ ہوئے ہوں دے ہوں دے یار ہوں دے نبی بھی سونا تے نبی دے یار بھی سونا، سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار اہل سنت عقیدہ ہے نبی دے سارے یار، اسی حضور دے کسے یار دی بھی انسلٹ نہیں کرتے، حضور نے مننے ہیں حضور دے یارہ نے بھی مننے، سارے یار ایک صحابی دی بھی اسی توہین نہیں کر دے، کیونکہ ساڑھے ہم بابے آنکھ ہے جڑا ایک صحابی دی بھی توہین کرے وہ سنی نہیں رہتا، اور جو مرضی ہو جائے بسم اللہ، سنی ہوئے جڑا رسول اللہ دے سارے صحابہ دے اعتماد رکھنا۔ تاکہ نیادیدہ کہ سارے یار دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی بڑیا نے، کیتا پیار نبی بڑیا نے، پر او دے پیار دیا کیا باتاں نے، سارے یار مس نہیں کرتا کیونکہ اللہ فرما دے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم وردو عنہ۔ ترجمہ کیے سارے یار حضور۔ جامع ترمذی حدیث ہے جناب سماعت کیجئے، سرکار فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم الرعانی او رعا من رعانی، جس مسلمان نے ایک نظر نبی دا چہرہ تک لیا ہو جنتی۔ بھائی صاحب اپنے توجہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ گل عام نہیں، یہ گل خاص ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ جن نے ایک باری میں تک لیا ہے اللہ انہاں اکھن دوزخ جان ہی نہیں آنے۔ اگر لمحے فتوے دی لوڑ کیڑی ہے صحابہ دے بارے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے حضور نے خود فتوہ دیتا ہے کہ جنہ تک لیا ہو جنتی نے، بس لمحی گل دی لوڑ ہی نہیں۔ تکیا ویکھو نا کنہ نو نے، تکیا کی نانو ایک نظر جنہ تک لیا ہے ایمان دی نظر نہ اللہ انہاں سارے مسلمانان جنت عطا فرمائے گا۔ اے یار دی منہ وکھائیے، نہیں سمجھ آئی؟ منہ وکھائی ہوندی ہے نا رسم، پرانے زمانے دی ایک رسم دی منہ وکھائی۔ اللہ اپنے نبی دی منہ وکھائیے سارے صحابہ جنت عطا فرما دیتی۔
لا تمس النار مسلم الرانی عزیزان من تو اللہ تعالی مکے لے جائے جنہ جانا ہے انہوں نام ہی رکھنا چاہیے اللہ تو مکے لے جائے مدینے بھی لے جائے جدو تسی مکے جاؤ نا تو اتھے اجے بھی وہ غار موجود ہے وہ دا نام ہے غار سور سور سدے نے عربی اچ ڈگے نو بیل نو بل جنو کہندے وہ جڑا پہاڑ ہے وہ دی چوٹی انجی جی میں ڈگے دی اتلی نہیں ہوندی ہو وہ جی دی اگے ہڑ دی رکھ دے آئے پنجالی وہ لمبی جی اتنا نکلی ہوندی ہاں وہ دی انج نکلی ہے اس تو اس پہاڑ نو سدے نے جبل سور بھئی دی اتنا ڈگے آر نکلی ہے اس دی بالکل چوٹی تے غار ہے 450 کلومیٹر چڑھائی ہے بھائی صاحبہ ایڈی سوکھی تے نہیں نہ موڑ میں بھی چڑھیا ہوں دے اتے غار تے پر میں بھائی دو بندیاں پھدیا ایک سجی بانت ہوتے کھبی بانت ہوتے پانی تے بدام تے فروٹ تے راج کئی باری میں کہا میں نے بھاؤ ہے میں نے ساہ لین دے میں سوچا یہ گل جدو میرے دینے چاہے میں کھائے 51 سال ابو بکر صدیق دی عمر آئی تے بخاری شریف بھی لکھیا ہے دنیا کتابیں بھی لکھیا ہے رسول اللہ نے موڑیاں تے چایا آنے تے انہاں دی عمر اس ویلے 53 سال ہے رسول اللہ دی عمر 53 سال تے ابو بکر دی 51 سال تے موڑیاں تے چایا آنے میں تو جو کلیاں نہیں پہ چڑھی دیا ہے گل کی میں دیئے میں چڑھ گیا ہے کی میں چڑھ گیا ہے میں آدھرائے بے کے سوچا پیا ایک مائی اس اینک پائی تے ہاتھ چلاٹھی وہ میرے کو وگاں لانگ بنا میں آکھیا مائی کی میں اگاں لنگی جاندی ہے میں آکھیا ماں پڑ جاسے وہ مائی کھلو گئی ہون تو پوڑیاں بن گئی وہ سے آکھیا وے پترا جیڑا میں پچھوں لے آئی وہ میں نگاہ بھی لے جانا ہے تو ویکھی میں آکھیا لے مائی میرے سوال دا جواب تے ایتھے ہی ہو گیا ہے اے ٹلہ نال نہیں چڑھیندہ عشق نال چڑھیندہ ہے تے ابو بکر عشق یار دا بھریا ہے ہاں اے جیڑا اٹھ مستی چوبے 4 من دی بجائے 8 من چاہ جاندہ اے میں بھائی جٹا اٹھ مستیا ہوئے تو 4 من دی بجائے 8 من چاہ جاندہ ہے اٹھ دی مستی اپنی کائنات دیاں ساریاں مستیاں تو وڈی مستی ہے نبی دے عشق دی مستی اے بلال نو چڑھی آئی تھی انہوں مارن دی تردی نہ ہی ہوندی جدے مار دیا ان درد ہوندی نہ ہی کیونکہ عشق دی مستی چڑھی ہے جنہوں نبی پاک دا عشق نصیب ہو جائے گالتے ہو دی جدو پہاڑ دے تھلے گئے نا تے ابو بکر اگے بے گئے عرض کرتے نے سونے چڑھائی بڑی ہے کہ تسی اگے نا سخت مشکت دے آتی نہیں میرے یہاں موڑیاں تے بے جو میں تن تھوڑ لے چلا قربان جائیے بھائی مرید تو حضور بھی موڑیاں تے بے گئے ہائے یہ ابو بکر ہوئے جائے نبی پاک نو بھی اپنے موڑیاں تے بایا ہے حسن تے حسین نو بھی اپنے موڑیاں تے بایا ہے جی سرکار ہی تے بٹھا لیا جدو غار دے بو اگے گئے نا تے حضور نو اتاریا تو عرض کیتی سونیا تسی ہونے اتھے رکو پہلا میں اندر جانا سونیا پرانی غار ہے ذرا وچو صاف کر لیں عزیزان من ابو بکر صدیق نے جا کے غار نو صاف کیتا ہے غار دے سوراخ بند فرمائے نے اگے کپڑا دیتا ہے جتھے وڈے سوراخ آئے ہوتے کپڑا تانے ہیں ایک جا خالی رہ گئی ہوتے اپنی ہٹی را گرد کر دینے سونیا ہون جلوہ گری فرماؤ میرے حضور آئے سارا ابو بکر دی جھوڑی بچ رکھے آئے ابو بکر دیا مقدران تے ناز نو کر دے جنو رکھن واسطے جھوڑی رسول اللہ سرکار دا سر نصیب ہویا ہے حضور دا سر انور حضور دی گردن مبارک چہرہ پاک ابو بکر صدیق دی کو دیتے کتیا مقدرہ والا ہے انہیں یار دا چہرہ ڈرنیڑے ہو کے وکھے آئے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے
تے فرماندے نے اے تن میرا جے اکھیاں ہووے میں مرشد ویکھنا رجا صبر نہ آوے میں اور کسے والے بھجا اینا ڈٹھیا یہ صبر نہ آوے ایک دیدار مرشد دا باؤ سانو لکھ کروڑا ہزار صاحب یاد رکھیے صدیق اکبر سرکار 3 دن رسول اللہ نالو سگار رچ رہے تو مشکات مسابی دے اندر ایک حدیث موجود ہے اما عائشہ عرض کر دیا یا رسول اللہ کسی دیا نیکیاں آسمان دے تارے دے برابر نے تو حضور نے فرمایا ہاں عائشہ عمر دیا نیکیاں آسمان دے تارے دے برابر تو فرمایا وَأَيْنَ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ ابو بکر دیا سوڑیاں نیکیاں آپ نے فرمایا عائشہ عمر دیا ساریاں نیکیاں ایک پاسے دے ابو بکر دی غار آڑی رات ایک پاسے عزیزان محترم نبی پاک سرکار دی اس قربانی اور قرب دے بدلے وچ اللہ نے ابو بکر نو آج بھی حضور دے مزار جگہ عطا فرما رکھی غار دیاں قربانیاں دے صدقے اللہ مزار جگہ عطا فرما رکھی صدیق اکبر ہر وقت رسول اللہ دی خدمت حاضر رہندے سے اور ایڈے پاک سن ابو بکر صدیق کہ رسول اللہ انہاں دی گود سر رکھ کے آرام کر دیا بھائی صاحب مسلمان نو پاک رہنا چاہیے مسلمان نو ستھرا رہنا چاہیے مسلمان نو اللہ تے یقین کامل اور توکل رکھنا چاہیے زندگی بھی اللہ دے ہاتھ ہے موت بھی اللہ دے ہاتھ ہے عزت بھی اللہ کوڑے جے تسی ذلیل ہونا ہے تے بھی تو انہوں ادو ہی ملنا ہے اور اگر تو انہوں رزق چاہیے دیتے بھی اللہ کوڑے اپنے مالک نہ لو لگاؤ اپنے مالک دے فرما بردار بندے بنو دنیا پیچھے نہ دوڑوئے تے مالک کوڑ گلنا اللہ سونے رزق پیدا کیتا ہے دے چھڑ دے گا اللہ دا وعدہ ہے جنہوں پیدا کرا انہوں میں رزق دینا سانوی دے گا کدھی بھوکھا سوندہ تو سکو اپنے اسپینڈ وچ کوئی بھوکھا سوندہ بندہ ڈٹھا ہے ساڑھے ذمہ اسے نہیں لایا با تو اپنی زندگی رزق پیچھے ہلکان کر دے ساڑھے ذمہ لایا اس تو میں یاد کر میں تین روٹی دیا ساڑھے ذمہ لایا اس نے بسان یاد کر سارے مہربانی کتا کرو نماز پڑھیا کر نمازی ہو جاؤ جیڑے داڑیاں منڈان دے ہو داڑی رکھنے آلے ہو جاؤ اپنے چہرے رسول اللہ دی سنت نال سجا لو جس لئے قبرستان جاؤ تے تھوڑا جیا توجہ کیتا کرو بندہ جیڑا آندھا بھائی ملنا آتے آکھیا نا بھائی مل جائے تو آندھا بڑا میں نا رجیا کھبیاں میرے کوڑ ویڑا نہیں بندہ دل بڑا کردہ ہے تو آن ملنے تھے تے میرا لاغا نہیں لگدا میرے کام روک جان دیں جب میں 5 منٹ شاہ جی کروں نکلا وہ بندہ مر جاندہ ہے یقین کرو کاک فرق نہیں پوندہ ہے میں شیطان سانوے نا ورگ لیندہ ہے بتیرے تمہنے کام نہیں چل دے دنیا چل دی پئی ہے ساتھ کسے دے مرن نالے اس دنیا نے کوئی فرق نہیں اے دنیا انج دائی بھائی دا ماحولے اپنی آخرت دی تے قبر دی فکر کر درویش کامل یا رکے نہ لکھا کرو میں کوئی نہیں یونیاں گلنا دا جواب ہونا بنا کرو دے رکے مولویاں لکھا کرو اسی کو مولویاں درویش چے بندیاں اللہ اللہ کرنا رہے
مولویاں لکھے لکھیا کرو، نماز دا مسئلہ پوچھیا کرو، روزے دا مسئلہ پوچھیا کرو، یہ جو مسئلے نہ میرے کو پوچھا کرو، میں نہ دے ہی کوئی انہوں تجاہل عارفانہ سدن مطلب ہوندے میں نین پر میں یہ جی گل نہیں کرتا ہوں دی ضرورت کیڑی ہے فلانا کی میں مسئلہ ہے فلانا کی میں مسئلہ ہے جنہاں نال تہاڈا کوئی لین دین نہیں، یہ جو مسئلے کیوں کر دیں؟ آہو سیانے آندے ہوندے نے کچھ گلاں ہوندیاں نے کوٹھڑی اچ کرن والیاں تے کچھ ہوندیاں نے کوٹھے تے کرن والیاں۔ کملیاں نے بھی کوئی نہیں پتا ہوندا، وہ کوٹھڑی والی کوٹھے تے چڑھ کے آندے نے تے سر تے باں دھر کے کر گل جو کوٹھڑی والی ہے تو ضرور کوٹھے تے چڑھ کے کر دے۔ آئی تو میں اٹھیا تو گھر روٹی کھانی ہے جائیں پوچھنا ہونا آگے پوچھ لے پتر پہلی باری انہاں محفل کرائی ہے تسی آندے ہو کوئی انج دا مسئلہ کر جاؤ سال پیچھے تو انہاں دے رانوا انج دے مسئلے کرانے آئے شاہ ہونا تے شاہ ہونا 3 سال ہو گئے یہ مسئلے کر دیں انہاں جی انہاں بھی نہیں پتہ لگا وہ کیڑی جائی تے کیڑا کرنا یہ دودھا نہیں رہا دودھا تے نہ ہویا پینٹا گان ہویا اتحار قوم ہر مسئلہ کے دے بچے بندے راندے تو ضرور وہ مسئلہ کرنا ہے جی وجہ تو کوئی نہ کوئی مطلب مسئلہ پیدا ہوئے ایسی پترے سارے علاقے دے حکیم سان تے پنڈاں دے مزاج دا بھی پتا ہے کیڑے پنڈ دے بندے کیویں دے تو تے مسئلہ کیویں دا کرنا تو میرے بچوں میرے جانے من ایڈا گہرا مسئلہ کوئی نہیں جائیں لکھیا ہے میں نے 100% پتا ہے پتہ ان بھی ہے وہ مسئلہ کی صرف ہوندہ دل لے وہ شاہ اور یک شاہ اور یا اللہ حضرت آلے نے بھئی انی گل یاد رکھا میرا وہ مسئلہ کہ جو اللہ حضرت دی ملبرکت امام اہل سنت امام محمد رضا ہے بس that's all عزیزوں میرے سجنوں آؤ میرے بچوں یاد فرما لو ذہن اچ گل بہا لو دنیا تھوڑی ہے درویش فرماندے نے کسے نال وفانا کیتی اس دنیا پہ اتباری ات کسے دے پیر نلے سب ٹر گئے وارو واری نماز پڑھیا کرو حضور دی آل بیت نال محبت کریا کرو حضور دی آل نال پیار کریا کرو آل رسول نال عشق کریا کرو حضور دے سارے صحابہ دا ادب کریا کرو حضور سرکار دی ذات نال عشق کریا کرو نماز پڑھیا کرو حضور دے دین دی محبت اپنے دل وچ پیدا کرو بھائی مر جائیے تو کوئی پلے ساڈے لکھیا ہونا چاہیے کوئی کھاتے چائس تے صحیح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ ذوالفقار دی بخشش فرمائے سارے ایک باری لمن شریف تے 3 باری کل شریف پڑھو دعا کرو یا رب العالمین اللہ سنیا سب ساتھیاں دی حاضری قبول فرما یا اللہ سان سارے انہوں نیک بنا نیک ہدایت دے نیک راہ تے چلن والا بنا یا اللہ اپنے محبوب دی محبت محبوب دے دین دا پیار عطا فرما یا اللہ ہر بیمار نو صحت دے ہر بھوکے نو رزق دے بے اولاد نو اولاد دے یا اللہ سانو سارے نو توفیق عمل صالح عطا فرما جو کچھ بھائیاں نے پڑھیا سنیا جو محفل ہوئی جو ختم شریف جو کھانا پکایا گیا ادائی صالح ثواب آقا علیہ السلام دے طفیل یا اللہ ذوالفقار مرحوم دی روح نو کرنے قبول فرما انہاں دے جتنے مومنین مومنات آبا و اجداد فوت ہوئے نے سب نو صالح ثواب کرنا سارے مسلمانہ دے جو والدین مرحومین نے انہاں نے صالح ثواب کرنا سب تے رحمت فرما سب تے کرم فرما یا اللہ سب نو دینی دنیاوی بھلائیاں نال مالا مال فرما جو جو ارادے سجن اپنے دل وچ رکھ دینے اللہ سنیا او ارادے پورے فرما یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سب بھائیاں نو خیر عطا کر دے یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اے بیلیاں نے جو محفل عمران اور کرائیے انہاں دے گھارچ کاروبارچ رزق وچ مال جان برکتاں عطا کر دے سارے بھائیاں آسان رل کے جو پڑھیا سنیا سان او دے اتے عمل دی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم